بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ، خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں۔ یہ کہانی سچے واقعے پر مشتمل ہے جو کہ میری ممانی کے نانا جان کے ساتھ پیش آیا۔ یہ کہانی انہی کی زبانی سنیے۔ میرا نام محبوب الہی ہے۔ میں جسمانی اعتبار سے کڑیل اور مضبوط کاٹھی کا جوان تھا۔ یہ واقعہ میرے ساتھ سن 1980 میں پیش آیا جب میں 25 سال کا تھا۔ اس وقت شہر اتنے گنجان آباد نہیں تھے، آبادی بہت کم اور دور دور تھی۔ ہم سرگودا کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ میں پیشے کے اعتبار سے ایک کوچوان تھا، جو کہ اس وقت جدید ذرائع آمد و رفت جیسا کہ موٹر سائیکل، گاڑیاں وغیرہ عام نہیں تھی۔ کہیں آنے جانے کے لیے عموماً تانگے استعمال ہوتے تھے۔ ہم جہاں رہتے تھے وہاں تقریباً 40 گھر اور بھی تھے۔ ان میں سے ایک گھر احمد خان کا تھا، جس کی بیوی اکثر بیمار رہتی تھی اور کئی بار اس کو اسپتال منتقل کرنا پڑ جاتا تھا۔ واقع کچھ یوں ہے کہ گرمیوں کی ایک رات اچانک 10 بجے کے قریب اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور اسپتال منتقل کرتے ہوئے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ علاقہ چونکہ ویران تھا، اسی لیے اس وقت کوئی بھی کوچوان اسپتال جانے پر راضی نہیں تھا۔ احمد خان کی بیوی کی طبیعت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ میں فطرتاً ایک بہادر جوان تھا۔ مجھے جیسے ہی اطلاع ملی تو میں فوراً تانگا لے کر ان کے گھر پہنچا اور مریض کو لے کر اسپتال کی طرف چل پڑا۔ رات 12 بجے ہم سول اسپتال سرگودا پہنچے اور مریض کو داخل کروایا۔ میں نے صبح گاؤں سے دوسری سواریوں کو بھی لانا تھا کیونکہ یہ میرا ذریعہ معاش تھا، اسی لیے مریض کو اسپتال داخل کراتے ہوں کے بعد گاؤں کے لیے روانہ ہوا۔ اس وقت تقریباً 1 کا عمل ہوگا جب میں اپنے گاؤں کی طرف کچی سڑک پر مڑا۔ گاؤں میں لوگ سرے شام ہی سو جاتے تھے اور آدھی رات کے وقت اتنا سناٹا اہم سی بات تھی، مگر آج ماحول میں کچھ عجیب سی پراسراریت تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ انوکھا ہونے والا ہے۔ چاند کی 4 یا 5 تاریخ تھی، اس لیے روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ میرے پاس ایک لالٹین بھی تھی جو کہ تانگے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ میں کچھ دور ہی چلا تھا کہ میری نظر ایک برقع پوش خاتون پر پڑی جو کہ راستے کے داہنی طرف کھڑی ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا کہہ رہی تھی۔ میں رات کے اس وقت ایک اکیلی عورت کو یوں بیچ راستے میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ نہ رکوں، مگر پھر یہ سوچ کر کہ کوئی سچ مچ مصیبت کی ماری نہ ہو، میں نے تانگا روک لیا تو وہ عورت تیزی سے میری طرف آئی اور منت سماجت کرنے لگی کہ میں اسے ساتھ والے گاؤں چھوڑ آؤں، کیونکہ اس کی بہن بہت بیمار ہے اور بہن کی بیماری کا سن کر وہ اپنے گاؤں سے پیدل آ رہی ہے۔ لیکن اب مزید نہیں چلا جا رہا۔ میں نے مصیبت کی ماری سمجھ کر تانگے کے پیچھے بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا کہ تانگا پیچھے والی سائیڈ سے بھاری ہوتا جا رہا ہے اور اس وجہ سے گھوڑے کے پاؤں اکھڑنے لگے ہیں۔ میں نے ایک دم تانگا روک دیا اور اتر کر اس عورت کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ پیچھے تو صرف وہ بیٹھی ہے، پھر اتنا وزن کہاں سے آیا؟ اس عورت نے جواب دیا کہ تم اس بات کو چھوڑو، بس تانگا چلاؤ۔ میں تذبذب کا شکار جیسے ہی مڑنے لگا تو میری نظر اس عورت کے پاؤں پر پڑی۔ یہ دیکھ کر میرا خوف سے برا حال ہو گیا کہ اس کے پاؤں الٹے ہیں۔ مجھے لگا کہ آج تو میری خیر نہیں ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ عورت سمجھ گئی کہ مجھے پتہ چل گیا۔ اس نے غصے میں کہا کہ تانگا چلا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، ورنہ تیرا کلیجہ نکال کر کھا جاؤں گی۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کئی بلیاں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ خیر، میں نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے تانگا اندھا دھند دوڑا دیا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تانگا گھر کے سامنے جا کر ہی رکا اور بنا ادھر ادھر دیکھے دوڑنے کے انداز میں گھر میں داخل ہو گیا۔ اس رات مجھے کپکپی کے ساتھ شدید بخار ہو گیا۔ گرمیوں کا موسم ہونے کے باوجود جاڑے جیسی ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ بخار کی وجہ سے اس دن میں گھر سے باہر نہیں گیا۔ میرے گھر میں کل 7 لوگ رہتے تھے، میں، ماں باپ، دادی اور 3 میری بہنیں۔ گرمی کی وجہ سے سب لوگ کھلے صحن میں چارپائیاں بچھا کر سوتے تھے۔ رات 2 بجے کا وقت ہوگا کہ میری آنکھ ایک عجیب کے احساس سے کھلی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں چلا رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے اپنے سرہانے کی طرف دیکھا، ایک بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر جیسے ہی میں چیخنے کے لیے کھولنا چاہا اپنا منہ تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میرے کان میں غرائی کہ اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی عزیز ہے تو چپ رہو۔ میں ڈر کے مارے چپ ہو گیا۔
ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ وہ روز رات کو اسی وقت آتی اور میرے بالوں میں انگلیاں چلاتی۔ میں دن بدن مزید بیمار ہونے لگا۔ خوف سے کھانا پینا چھوٹ گیا۔ میری حالت دیکھ کر گھر والے بہت پریشان تھے کہ ہمارے اچھے بھلے بیٹے کو پتہ نہیں کون سا روگ لگ گیا ہے کہ یوں گھلتا جا رہا ہے۔ سرگودا شہر کے سب ڈاکٹرز کو دکھا لیا، سب ٹیسٹ کروا لیے، مگر سب ایک ہی بات کہتے تھے کہ اس کو تو کوئی بیماری ہی نہیں ہے۔ میں اپنے گھر والوں کی پریشانی دیکھ رہا تھا، مگر ان کو اس ڈر کے مارے کچھ نہیں بتایا تھا کہ کہیں وہ چڑیل ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے گھر والے جب مایوس ہونے کے قریب تھے تو میری عیادت کے لیے آئے ہوئے کسی رشتہ دار نے مشورہ دیا کہ کسی عامل وغیرہ کے پاس بھی جا کر دیکھو، ہو نہ ہو یہ ضرور کسی اوپری شے کا اثر ہے۔ گھر والوں کو امید کی ایک کرن نظر آئی اور اگلے ہی دن میرے والد صاحب اور چچا بھائی ساہیوال روانہ ہوئے، کیونکہ وہاں ان دونوں کے ایک عامل کی بہت شہرت تھی۔ 2 دن بعد وہ لوگ اس عامل کو لے کر لوٹے۔ اس عامل نے میری حالت دیکھتے ہی کہہ دیا، اس پر بہت خطرناک چڑیل کا سایہ ہو گیا ہے۔ میں اس کو بھگانے کا عمل رات 12 بجے کے بعد شروع کروں گا، جو کہ 3 دن جاری رہے گا، اور اس دوران میرے اور اس جوان کے علاوہ کمرے میں کوئی نہیں آئے گا۔ رات 12 بجے عمل شروع ہوا۔ سب گھر والے عامل کی ہدایت کے پیش نظر صحن میں تھے۔ عمل شروع ہونے کے کچھ دیر بعد تک تو خاموشی رہی، مگر اچانک ہی زوردار چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا کہ ہزاروں چمگادڑیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ عامل نے اپنا عمل جاری رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کے ایک کونے سے کالا سیاہ دھواں جمع ہونا شروع ہو گیا، اور اس دھوئیں نے ایک خوفناک چڑیل کی شکل دھار لی۔ عامل کے عمل کی وجہ سے وہ چڑیل اپنی اصل شکل میں آئی تھی۔ اس کے لمبے لمبے نوکیلے دانت تھے، اور ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن بھی کافی لمبے اور نوکیلے تھے۔ بالوں نے چہرے کے علاوہ پورے وجود کو ڈھانپ رکھا تھا، اور آنکھوں کے ڈھیلے باہر کی طرف لٹکے ہوئے تھے، اور ناک سرے سے غائب تھی۔ اس کے آتے ہی کمرے میں عجیب قسم کی بدبو پھیل گئی، جس کی وجہ سے سانس لینا بھی محال ہونے لگا۔ میری خوف کی وجہ سے بری حالت تھی، کیونکہ وہ میرے سامنے ہمیشہ شکل بدل کر آئی تھی، جس سے اتنی خوفناک نہیں لگتی تھی۔ اس چڑیل نے آتے ہی غرانا شروع کر دیا اور کہا کہ تو کون ہے جو مجھے میرے پیار سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ عامل کو دیکھتے اس کی آنکھوں کے شعلے بھڑکنے لگے، اور وہ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف جھپٹی کہ تیری اتنی جرت کہ تو میرے اور میرے پیار کے درمیان میں آئے۔ اس نے عامل کو اٹھا کر دیواروں پر پٹخنا شروع کر دیا۔ عامل کی چیخوں کی آوازیں سن کر سارے لوگ جو صحن میں موجود تھے کمرے کی طرف دوڑے۔ اتنے لوگوں کو آتا دیکھ کر چڑیل نے عامل کو یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا کہ تیری قسمت اچھی ہے جو تو آج بچ گیا، مگر آئندہ یہاں کبھی مت آنا، ورنہ زندہ نہیں چھوڑوں گی، اور غائب ہو گئے۔ اتنے میں گھر والے کمرے میں پہنچ گئے۔ عامل کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ عامل نے ہاتھ جوڑ کر ان سے کہا کہ اس چڑیل کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات تھی، آپ لوگ مجھے جانے تھے۔ میرے گھر والوں نے عامل کی بہت منتیں کی، مگر وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گیا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ میرے گھر والوں کو اب پتہ چل گیا تھا کہ میری یہ حالت کیوں ہے۔ اب وہ ہر پل میرے ساتھ رہنے لگے۔ رات کو میری چارپائی سب کی چارپائیوں کے درمیان بچھائی جاتی۔ 2 راتیں گھر والوں نے بڑی بھاری گزاری اور جاگتے ہوئے اور مجھ پر پڑ پڑ کر پھونکتے گزاری۔ تیسری رات تھی اور آج جاگنے کی باری میری 2 چھوٹی بہنوں کی تھی۔ بیچاری دن بھر کام کاج کر کے تھکی ہوئی تھی، اسی لیے جیسے ہی رات کا تیسرا پہر شروع ہوا دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ ان کے سوتے ہی وہ چڑیل میرے پاس آ گئی اور اس بری طرح سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی کہ خوف کی وجہ سے میں کوئی سوال نہ کر سکا، اور صبح پھر سے میری حالت خراب ہو گئی۔ گھر والوں کو علم ہو گیا کہ پھر سے وہ میرے پاس آئی تھی۔ میری ماں اور بہنوں نے رونا شروع کر دیا، اور ان کے شور کی وجہ سے پورے گاؤں والے ہمارے گھر جمع ہو گئے۔ ان میں سے کسی نے میرے والد کو ایک حافظ صاحب کا بتایا جو کہ استقلال آباد سرگودا میں رہتے تھے اور بڑے نیک انسان تھے، کہ ان کے پاس اکثر مسلمان جنات قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے آتے رہتے ہیں۔ میرے والد اور چچا فوراً استقلال آباد کی طرف روانہ ہوئے اور اگلی صبح حافظ صاحب کو لے کر گاؤں پہنچ گئے۔ تب تک میری حالت بہت خراب تھی۔ والد صاحب بتاتے ہیں کہ میں غنودگی کی حالت میں تھا اور عجیب باتیں کر رہا تھا۔ حافظ صاحب نے آتے ہی گھر کے سب افراد کو تلاوت قرآن پاک کرنے کو کہا۔ سب قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ گئے۔ تب حافظ صاحب نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا تو وہ چڑیل چیختی چلاتی حاضر ہو گئی۔ حافظ صاحب نے اس سے پوچھا وہ کون ہے اور مجھے کیوں تنگ کر رہی ہے۔ تب اس نے بتایا کہ پاکستان بننے سے پہلے وہ اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ ہمارے گاؤں سے اگلے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کا نام چمپا ہے اور وہ ہمارے گاؤں کے ایک لڑکے سے بہت پیار کرتی تھی۔
पाकिस्तान बनने के वक्त वो लड़का एक हमले में मारा गया और चंपा अपने खानदान के साथ इंडिया के लिए निकल गई, मगर उसको उस लड़के से इस हद तक मोहब्बत थी कि वो सरहद पार करने से पहले ही मर गई और उसके घर वाले हमला आवरों के डर से उसकी लाश को वहीं छोड़कर भाग गए। तब से उसकी रूह इधर उधर भटक रही है। एक दिन उसकी नजर मुझ पर पड़ी और इत्तेफाक से मेरी शक्ल उस लड़के से मिलती थी जिससे वो प्यार करती थी। मुझे देखकर ऐसे लगा कि उसका प्यार वापस मिल गया है। तब उसने मेरे करीब आने के लिए ये सब किया और अब मुझे साथ लिए बगैर नहीं जाएगी। हाफिज साहब ने उसको समझाया कि उसका और मेरा एक होना नामुमकिन है और मैं एक बूढ़े बाप और 3 बहनों का इकलौता सहारा हूँ, इसीलिए मुझे छोड़ दे वरना वो उसे जलाकर भस्म कर देंगे। उसने हाफिज साहब से कहा कि वो एक शर्त पर मुझे छोड़ने को तैयार है कि उसकी हड्डियों को लाकर उसका हिंदुआना रस्म व रवाज के मुताबिक अंतिम संस्कार किया जाए ताकि उसकी रूह को सुकून मिल सके, और बताया कि फलां फलां जगह ज़मीन में उसकी हड्डियां मौजूद हैं। हाफिज साहब ने उससे वादा किया और मुझ पर मुख्तलिफ आयात पढ़कर फूंकते रहे। कुछ देर बाद मेरा बुखार कम होना शुरू हो गया और मुझे होश आ गया। मेरा जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया था। मुझे होश में आता देखकर घर वालों ने खुदा का शुक्र अदा किया कि हमारा बेटा ठीक हो गया है। हाफिज साहब ने घर वालों को नमाज पंजुगाना और तिलावत कुरान पाक की तलकीन की, क्योंकि इस पाक किताब में हर मसले का हल और हर बीमारी की शिफा मौजूद है। हाफिज साहब ने जाते जाते पानी दम करके घर के चारों कोनों में छिड़क दिया और मुझे गले में पहनने के लिए एक तावीज़ दिया ताकि आइंदा कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। इसके बाद मैंने कोचवानी छोड़ दी और अपने गांव में एक किराने की दुकान खोल ली। रफ्ता रफ्ता हमारा गांव शहर का हिस्सा बन गया और मेरे कारोबार में भी तरक्की हो गई। मेरे घर वाले आज भी उन हाफिज साहब को दुआएं देते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।